السلام علیکم۔ میرا دیور روز جیٹھ کے جانے کے بعد میری جٹھانی کے کمرے میں ایک بڑا سا ڈبہ لے کر جاتا۔ میں چونک جاتی کیونکہ میرا دیور جب واپس نکلتا تو ہاتھ میں وہ ڈبہ نہ ہوتا، اور جب میں جٹھانی کے کمرے میں جاتی تو وہ ڈبہ غائب ہو جاتا، کہیں نظر نہ آتا۔ مجھے شک ہونے لگا۔ ایک دن میں نے پیچھے کی کھڑکی سے جٹھانی کے کمرے میں چھپ کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا دیور سٹوری۔ میرا نام لبابہ ہے، میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد کا نام منصور شاہ ہے اور والدہ کا نام شامین شاہ ہے۔ میرے والد بہت بڑے سیاستدان ہیں اور بہت اثر و رسوخ والے انسان ہیں۔ ہر کوئی انہیں جانتا ہے، ان کا نام ملک کی مشہور ہستیوں میں شامل ہے۔ میں نے لمز یونی سے ریاضی میں BS کیا ہوا ہے۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی واحد اولاد اور بہت زیادہ لاڈلی ہوں۔ میں جب 23 سال کی ہوئی تو میرے لیے میرے پاپا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا، جو لندن سے انجینئر کی ڈگری مکمل کر کے آ رہا تھا اور بے حد حسین بھی تھا۔ حسین تو میں خود بھی بہت تھی کہ اکثر ایک بار دیکھنے والے لوگ واپس پلٹ کر ضرور دیکھتے تھے۔ میرے کئی رشتے بھی آ چکے تھے جو میرے ماں باپ کو میرے لیے پسند نہیں آئے تھے، جن میں سے کچھ خاندان کے بھی شامل تھے، لیکن ان رشتوں پر میری ماما کو اعتراض تھا کہ وہ خاندان میں میری شادی نہیں کریں گی۔ یوں میرے خاندان میں زیادہ تر لوگ لالچی تھے، جو لڑکی یعنی مجھے نہیں بلکہ میرے ماں باپ کی جائیداد چاہتے تھے۔ ایسے میں میرے ماں باپ سوائے انکار کے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب میرے پاپا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تو پاپا نے انکار نہ کیا۔ ماما سے مشورہ کیا۔ میری ماما کو بھی اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی، اور خاندانی قسم کے لوگ تھے۔ ان کا بڑا نام تھا، لڑکا 22 سے پڑھ کر آ رہا تھا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ کوئی بہن بھائی نہ تھا، کوئی جمیلہ ہی نہیں تھا۔ انہیں ہماری دولت سے لالچ بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ لڑکا بھی شکل و صورت میں ٹکر دیتا ہوا تھا۔ مجھے بھی اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہ آئی اور میں نے ہاں کر دی۔ یوں ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور ایک ہفتے بعد چھوٹی سی منگنی کی تقریب کر دی گئی اور شادی کی تاریخ اگلے ہی مہینے رکھی گئی۔ میری شادی پر بڑے بڑے بزنس کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، بڑے بڑے ڈیزائنر ہائر کیے گئے۔ گھر کو شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ میری ساری دوستیں میرے ہونے والے دولہے کو دیکھتی تو میری قسمت پر رشک کر رہی تھی، کیونکہ میرا ہونے والا دولہا ان سب کے شوہروں سے زیادہ خوبصورت اور امیر تھا۔ خاندان کے کافی افراد جلے ہوئے تھے جن کے بیٹے کا رشتہ ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ شادی کے دن دیکھتے ہی دیکھتے قریب آ گئے۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ مہندی کے اگلے دن بارات تھی۔ میں تیار ہو کر ہال میں پہنچ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو گئی۔ عورتوں اور باقی سب بھی بارات کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور بارات نہ آئی۔ سب پریشان ہو گئے۔ میں بھی پریشان ہو گئی اور اپنی امی سے بارات کے متعلق پوچھنے لگی۔ مجھے اچانک سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ حال میں امیر سے غریب ہر مہمان موجود تھا اور بارات لیٹ ہو جانے پر نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ وہیں ایک طرف بارات لیٹ ہونے پر میرا دل بھی اندر سے ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا کہ کہیں بارات نہ آئی تو پھر میں اپنا ذہن جھٹک دینا چاہتی تھی۔ جب مجھے میری کزن نے آ کر اٹھایا اور اندر برائڈل روم میں مجھے لے جانے لگی، میں نے بار بار پوچھا اندر کیوں لے کر جا رہی ہو، تو بولی صبر کرو، اور برائڈل روم میں لے جا کر مجھے بتایا کہ دولہا واپس لندن بھاگ گیا۔ میرا سر پر گویا پورا آسمان ٹوٹ گیا کہ میں دلہن بنی بیٹھی ہوں اور دولہا بھاگ گیا۔ میرے منہ سے گٹی گٹی آواز نکلی، کیونکہ میرے کزن نے بتایا شاید وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ گھر والے زبردستی کر رہے تھے، اس لیے بھاگ گیا۔ میرے پیروں میں جان نہ رہی اور میں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے اپنے اوپر رونا آنے لگا اور میں رونے لگی تو میری کزن نے مجھے چپ کروایا اور کہا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوگا، میری بارات لوٹ گئی، لوگ میرے متعلق نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ میرا یہ کہنا تھا۔ میری کزن نے مجھے گلے لگایا اور کہا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا صبر کرو۔ میں خاموش ہو گئی، جبکہ ذہن میں جنگ چل رہی تھی اور دل کہہ رہا تھا کہ ایک بار وہ فرنگی میرے سامنے آئے تو میں اس کے داؤں توڑ دوں۔ اگر اسے میں پسند نہیں تھی تو پہلے ہی منع کر دیتا، یوں میرا تماشا کیوں بنایا۔ کچھ دیر بعد میری امی اور خاندان کے دوسرے بڑے اندر آئے اور میری امی میرے سر پر چادر اڑانے لگیں اور میں خاموش رہی۔ میری امی نے بتایا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ میں سب کے درمیان چاہ کر بھی اس وقت کوئی سوال نہ کر سکی اور میرا نکاح اس انسان سے ہو گیا جس کے نام سے بھی میں نا واقف تھی۔
پھر سب کچھ کیسے ہوتا گیا معلوم ہی نہ ہوا۔ کچھ گھنٹے بعد مجھے کسی کے امرا گاڑی میں رخصت کر دیا گیا اور میں پتھر کی مورت بنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے گلے لگایا اور بھی بہت لوگ مجھ سے ملے، جبکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ ہوش مجھے تب آیا جب گھنٹے بھر بعد گاڑی ایک مڈل کلاس محلے کی گلی میں رکی۔ میں سب بھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا دل رونے کا کرنے لگا۔ یقیناً یہاں اس شخص کا گھر تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، جبکہ میں نے کبھی اس محلے میں آنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب کیا عزت رہ جاتی میری جب سب کو معلوم ہوتا کہ میرا شوہر یہاں رہتا ہے۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھی جب میری طرف کا دروازہ کھلا اور کسی نے میرے آگے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کچھ لمحے تک میں دیکھتی رہ گئی۔ میری نظر پلٹنے سے انکاری تھی کیونکہ سامنے کھڑا شخص جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ اس لندن والے لڑکے سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ مجھے ہوش تب آیا جب وہ خود میرا ہاتھ تھامنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود گاڑی سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی تو سبھی میرا استقبال کے لیے کھڑے تھے، شاید انہیں پہلے سے اطلاع کر دی گئی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اور عورت جو یقیناً میرے ساس سسر تھے، ایک لڑکا جو میرے شوہر سے کافی مشابہت رکھتا تھا، وہ میرا چھوٹا دیور تھا، اس کے علاوہ ایک عورت جو بالکل مناسب شکل و صورت کی پیاری سی تھی۔ ان سب نے میرا استقبال کیا، جبکہ اس ماحول میں میرا دم گھٹنے لگا۔ ان کا گھر اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا، مختصر تھا پر چھوٹا تھا۔ ان کا گھر خوبصورت طرز سے بنا ہوا تھا۔ مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، ساتھ ہی مجھے ایک نیا سوٹ لا کر دیا گیا کہ میں فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر لوں اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں رات 3 بجے تک جاگتی رہی۔ میں سمجھی کہ میرا شوہر آئے گا تو میں اسے بے عزت کر کے باہر بھیج دوں گی، پر غیر متوقع طور پر وہ اندر آیا ہی نہیں۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تو جب میں باہر نکلی تو میری جٹھانی نے ناشتہ لگا دیا اور بلا وجہ مجھ سے مسکرا کر زبردستی باتیں کر رہی تھی، جبکہ مجھے ان کا زبردستی میٹھا بننا زہر لگ رہا تھا۔ لیکن میں نے انہیں کچھ نہ کہا اور منہ پر چپ لگا لی۔ جسے محسوس کرتے وہ خود ہی پاس سے اٹھ گئی۔ میں اپنے گھر گئی تو خوب روئی اور بہت رونا ڈالا کہ میری شادی غریب گھر میں کیوں کی۔ میرے پاپا نے کہا کہ بہت سے امیر گھرانے بھی تم سے شادی کے لیے تیار تھے، لیکن سب لالچی تھے، اور یہ لڑکا غریب ہے پر لالچی نہیں۔ میں نے کہا پر میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ تو میری امی نے مسئلے کا حل پیش کیا کہ لڑکے کو گھر داماد بنا کر یہاں رکھ لیں۔ میں بھی متفق تھی، پر ابا نے خود منع کر دیا اور کہا کہ لڑکا بہت خوددار ہے، کبھی نہیں مانے گا۔ پر میری ماما کی ضد پر پاپا نے بات کرنے کا کہا اور ہمارے سامنے ہی میرے شوہر سے بات کی، لیکن پاپا کے کہنے کے مطابق وہ واقعی بہت خوددار تھا، سو وہ نہ مانا۔ میرا دل تو دکھا پر خوشی بھی ہوئی کہ وہ کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والا انسان نہیں۔ خیر میں واپس سسرال آ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت پرخلوص، نرم مزاج، خوبصورت اور خوب سیرت تھے، جبکہ ان کے علاوہ مجھے سسرال میں کوئی بھی اچھا نہ لگتا۔ میں سب سے الگ تھلگ سی رہتی، کہیں کہ دن کمرے میں بند رہتی۔ میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر شام کا کچن سمیٹنے کی ذمہ داری لے لی۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہ کرتی تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ سسرال والوں کو ان کی حدود میں رکھنا چاہیے، ورنہ سر پر چڑھ کر ناچتے ہیں، اور میں نے اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے انہیں ایک حد تک محدود رکھا تھا۔ اکثر میرے شوہر کو اس بات پر اعتراض ہوتا تھا جسے میں رد کر دیتی، لیکن اکثر میرے شوہر مجھے میری جٹھانی جیسے بننے کے لیے کہتے، گھر والوں کے ساتھ گلنے ملنے کا کہتے، اور مجھے ان کی یہ واحد حرکت ناگوار گزرتی۔ میری ساس دوستوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میری شادی میرے پاپا کے آفس میں کام کرنے والے ایک لڑکے سے ہوئی ہے، پر انہوں نے میرا کوئی مذاق نہیں بنایا بلکہ مجھے خوش رہنے کی دعا دی، جسے میں رد کر دیتی۔ لیکن اکثر میرے شوہر مجھے میری جٹھانی جیسا بننے کے لیے کہتے اور گھر والوں کے ساتھ گلنے ملنے کا کہتے۔ مجھے باقی سب ٹھیک تھا سوائے میری جٹھانی کے نیک بی بی بننے والی حرکتوں کے۔ ان کی وجہ سے اکثر میرا شوہر مجھ سے بدظن ہوتا جاتا تھا۔ کیا مشکل ہوتی ہے اگر وہ یہ ڈرامے کرنے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھتی۔ ایسے میں مجھے جب ان کی ایسی مشکوک حرکتیں دکھتیں تو جاسوسی میرا فرض بن گیا تھا۔ جبکہ میرا دیور کے لیے میری ساس کوئی بھی لڑکی پسند کرتی تھی تو وہ انکار کر دیتا۔ اب جو وجہ مجھے معلوم ہوئی تھی اس کے بعد تو سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں چاہتی تو ابھی اپنی جٹھانی کو عرش سے فرش پر گرا سکتی تھی، پر مجھے عجیب لگنے لگا۔ میرا معیار اتنا گرا ہوا نہیں تھا، پر میں ایسی حرکت کر سکتی تھی۔ کسی کو برا بنا کر اچھا بننا میری فطرت میں نہ تھا۔ ویسے بھی برائی کب تک چھپتی ہے، ایک نہ ایک دن سب سامنے آ جاتا ہے۔ میرا دیور روز میرے جیٹ کے جانے کے بعد چھپ کر میری جٹھانی کے کمرے میں جاتا، اور جب وہ جاتا اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈبہ ہوتا، اور جس انداز میں اس نے پکڑا ہوتا جیسے اس میں کوئی جاندار چیز ہے۔ بہت سنبھال کر اور احتیاط سے ڈبہ لیے ہوتا۔ اس کا انداز ایسے ہوتا کہ کوئی بھی شک کرے
وہ اس وقت کمرے میں جاتا جب میری ساس آرام کر رہی ہوتی اور میرے سسر باہر واک پر جاتے. میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی. اصل حیرت مجھے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کے ہوتی کہ بھلا میرا دیور اتنے پوشیدہ طریقے سے میری جٹھانی کے کمرے میں جاتا اور توڑ دروازہ بند کر لیتا. ایسا کون سا پوشیدہ عمل تھا کہ دروازہ بند کرنے کی نوبت آتی؟ جو بھی بات ہو، کمرے کا دروازہ بند کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. یہ بالکل غیر معمولی اور غیر مناسب عمل تھا جو کسی کو بھی تشویش میں ڈال سکتا تھا. میں بھی اسی طرح حیران ہو رہی تھی. مجھے تجسس بھی ہو رہا تھا اور مجھے ان سب معاملات سے کوئی غرض نہیں تھی. مجھے شروع سے اپنے سسرالی معاملات میں دلچسپی نہ تھی. میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی. اکثر میری ساس اس پر باتیں بھی بناتی تھیں کہ میری چھوٹی بہو کمرے میں بند رہتی ہے، پر یہ باتیں سسرالی فساد سے بہتر تھیں جو آئے دن سسرال میں بہو کی برائی کے طور پر منعقد ہوتا تھا. اس فساد سے بہت بہتر تھا کہ میں اچھی کی بجائے بری بہو بن جاتی. جبکہ میری جٹھانی کے سب گرویدہ تھے. وہ سب کے کام کرتی، سب کو پوچھتی اور سب کی خدمتیں کرتی، اور مجھے ان کے یہ ڈرامے سخت زہر لگتے. لیکن پھر وہی بات تھی، وہ جو بھی کریں مجھے غرض نہیں تھی. لیکن مجھے تب وہ زہر لگتی جب میرے شوہر مجھے سمجھاتے اور کہتے، غزالہ بھابی جیسی بہو بنو تاکہ یوں کمرے میں پڑی رہا کرو گی. اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور سب کے ساتھ گھلا ملا کرو. جبکہ میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی. لیکن پھر وہی بات تھی، مجھے ان ڈراموں میں پڑھنے کا شوق نہیں تھا. لیکن یہ بات بہت عجیب تھی جو مجھے متوجہ کر رہی تھی. لاکھ سر جھٹکنے کے مجھے تجسس ہوتا کہ آخر اس ڈبے میں ہوتا کیا ہے. روز ایک نیا ڈبہ، اور حیرت انگیز طور پر وہ ڈبہ میرا دیور واپس کمرے سے باہر نہیں لے جاتا. مجھے یہ راز جاننا تھا کسی بھی صورت. ویسے تو میرے مزاج کا حصہ نہ تھا کہ کسی کے معاملات میں دلچسپی لوں، لیکن وقت کا دائرہ الٹا بہ رہا ہو تو آپ کو کمر کس کے میدان میں آ جانا چاہیے. اگلے دن معمول سے ہٹ کر سب کے جانے کے بعد بھابھی کے ساتھ کچن میں جا کر کھڑی اور جٹھانی کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی. وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ میں صرف رات کا کام سمیٹتی تھی. اکثر میری جٹھانی میرے ساتھ بھی اچھا بننے کے لیے میری مدد کروا دیتی، پر میں بھی ایسا کرتی تو بات تھی. جب میں ان کے کام میں مدد کروا رہی تھی تو پہلے تو مجھے حیرت سے تکنے لگی، پھر میرے مسکرانے پر خود بھی اپنی حیرت چھپاتے مسکرانے لگی. میں کام کے دوران ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی. میری جٹھانی بھی خوشی خوشی بات کر رہی تھی. میں اس کے ساتھ کام کروا کر کمرے میں آ گئی اور دروازہ کھلا ہی رکھا تاکہ جب میرا دیور بڑی بھابھی کے کمرے میں جائے تو مجھے علم ہو جائے. ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ مجھے آہٹ محسوس ہوئی. میں نے باہر جھانکا تو میرا دیور آج پھر ایک ڈبہ اٹھائے جٹھانی کے کمرے کے باہر کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ میری جٹھانی نے کمرہ اندر سے لاک کر رکھا تھا. میرا دیور کمرے کے باہر کھڑا آہستہ آہستہ کچھ بول رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور میرا دیور اندر چلا گیا. روز کی طرح دروازہ بند ہو گیا. میں شاطرانہ انداز میں مسکرائی اور دیور کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ دیور کے باہر آتے ہی میں اپنی جٹھانی کے کمرے میں جاؤں گی اور بہانے سے وہ ڈبہ کھول کر دیکھوں گی کہ اس میں کیا ہے. میں بے صبری سے انتظار کرنے لگی. جب میرا دیور کچھ دیر بعد کمرے سے باہر نکلا اس کے ہاتھ خالی تھے، یعنی وہ ڈبہ اندر چھوڑ آیا تھا. میں اس کے جاتے ہی اپنی جٹھانی کے کمرے میں چلی گئی اور دروازے پر پہنچ کر دستک دی. کچھ لمحے بعد اندر سے میری جٹھانی کی آواز آئی، آ جاؤ. میں اندر گئی اور اپنی جٹھانی کو دیکھتے ہوئے مسکرائی. انہوں نے جلدی سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں بیٹھ گئی اور ایک زائرانہ نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی. حیران رہ گئی کیونکہ وہاں کوئی ڈبہ نہ تھا. میں اپنی جٹھانی سے باتیں کرتے ہوئے گائے بگائے کی نگاہ کمرے میں گھمانے لگی، مگر مجھے وہ ڈبہ کہیں نہ دکھا. میری جٹھانی کا کمرہ کوئی زیادہ وسیع و عریض یا چیزوں سے بھرا ہوا نہ تھا کہ پتہ نہ چلتا. کمرہ تو بالکل سادہ تھا کہ چھوٹی بڑی ہر چیز نمایاں تھی، پر وہ اتنا بڑا ڈبہ کہاں جا سکتا تھا. میں بیٹھی اور باتیں کرنے لگی تو میری جٹھانی مجھ سے معذرت کرتی باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ میں فوراً کھڑی ہوئی اور بیٹھ کے نیچے دیکھنے لگی. وہاں کچھ نہیں تھا سوائے چند لکڑی کے فریموں کے. میں بری طرح کھٹکی اور دیورانی کے نکلنے سے پہلے پورے کمرے کو ٹٹولا، لیکن وہاں بڑا تو دور چھوٹا ڈبہ بھی نہ تھا. میں اس بے چینی میں تھی جب میری جٹھانی باتھ روم سے باہر نکلی اور مجھے کھڑا دیکھ کر چونک گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس شیشے میں دیکھ کر اپنے بال درست کر رہی تھی. ڈریسنگ ٹیبل سامنے ہی تھا. میں بال درست کرتی واپس بیٹھ گئی اور باتوں ہی باتوں میں جٹھانی سے پوچھا کہ بھابی میں روز احسن دیور کو آپ کے کمرے میں آتا دیکھتی ہوں. میں اتنا بول کر خاموش ہو گئی جبکہ میری جٹھانی کا رنگ پیلا پڑ گیا. وہ ایک دم گھبرا گئیں اور اپنی گھبراہٹ لاکھ چھپانے کے باوجود ان کے چہرے سے ظاہر تھا. میرے اندر کمینی سی خوشی ہوئی. انہیں ڈرتا ہوا دیکھ کر میں نے سوچا یعنی میں صحیح تھی.
میری جٹھانی جو نیک بیوی بنی گھومتی تھی وہ کوئی اور گل کھلا رہی تھی۔ میں نے واپس اپنی جٹھانی کو متوجہ کیا تو وہ فوراً بولی ہاں وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے نا، کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ مسکرا کر کہتے انہوں نے نظروں کو دروازے کی طرف کر لیا۔ میں نے کہا نہیں بی بی، وہ تو صرف ایک وقت آتا ہے اور وہ بھی بڑے بھیا یعنی میرے جیٹھ کے جانے کے بعد۔ پھر خیر ہے، شاید میری غلط فہمی ہو، میں نے نارمل انداز میں کہا، پر میرے کہنے پر میری جٹھانی نارمل نہ رہی۔ ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ وہ پھر بھی مسکرائی اور بولی ایسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھابھی، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، آپ تو گھبرا گئی۔ تو میری جٹھانی فوراً سے بننے لگی اور بولی میں بھلا کیوں گھبراؤں گی، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں۔ انہوں نے آخری جملہ جان بوجھ کر مجھ پر کہا تھا۔ میری مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میری سوچ تھی میری جٹھانی سب کے سامنے جتنی میٹھی اور جتنی ہمدرد بنتی تھی اتنی تھی نہیں۔ میں نے اپنی جٹھانی سے پوچھا کہ احسن دیور روز ایک ڈبہ بھی لاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں؟ میری بات پر ایک بار پھر وہ سن ہوگی، پھر سنجیدگی سے بولیں کہ وہ اپنی پڑھائی کی کتابیں لاتا ہے، مجھ سے مدد لینے کے لیے اور پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ جس طرح بولی تھی صاف ظاہر تھا کہ میرا بات کرنا انہیں انتہائی ناگوار گزر رہا تھا۔ میں اس کے بعد ان کے کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ آپ تو یقین کی مہر لگ چکی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر میں نے نیا منصوبہ بنایا اور مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اب مجھے صرف کل کا انتظار تھا، پھر ساری حقیقت میرے سامنے ہونی تھی۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں ہی رہی، باہر بھی نہ نکلی کہ کہیں میری جٹھانی کو شک نہ ہو جائے، جبکہ وہ رات سے بالکل خاموش تھی۔ سب کے کام پر جانے کے بعد میں دروازہ بند کیے ہلکی سی جریمے سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میرا دیور کمرے کے اندر گیا میں بھاگ کر پیچھے گیلری میں گئی جو بہت مختصر تھی۔ یہ وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ وہاں گرم پانی کا گیزر اور مختلف کباڑ تھا، پر میں بہت احتیاط سے بنا آہٹ پیدا کیے کھڑکی کے قریب پہنچی اور کھڑکی کی جریمے سے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ لیکن میری آنکھوں نے جو دیکھا، جو کانوں نے سنا، وہ میرے پیروں تلے سے گویا زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے جو سوچا معاملہ تو اس سے بھی بڑا تھا۔ جب میری سوچ ختم ہوئی وہیں سے میرا دل دہلا دینے والی مشکوک حرکتوں کی بنیاد شروع ہوئی تھی۔ اندر میرا دیور جٹھانی سے حد سے گری ہوئی بات کر رہا تھا۔ اس بات کو 2 دن ہی گزرے ہوئے تھے جب میرے شوہر نے کسی بات کو لے کر مجھ پر غصہ کیا اور مجھے ایک بار پھر میری جٹھانی سے سسرال میں رہنے کے 2 طریقے سیکھنے کو کہا۔ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میرے غصے کا پارا بڑھنے لگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی جٹھانی کا چہرہ سب کے سامنے لاؤں گی اور پھر اپنے شوہر کے سے پوچھوں گی کہ کیا اس جیسی بنوں۔ میں نے رات سب کو اکٹھا کیا، سب جمع ہوئے اور مجھے نہ سمجھی سے دیکھنے لگے۔ تب میں نے اپنی جٹھانی کو درمیان میں آنے کا کہا اور کہا کہ آپ کے اور احسن کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ خود بتائیں گی یا میں بتاؤں؟ جو میں نے بند کمرے میں آپ دونوں کو کرتے دیکھا ہے۔ میری بات پر جہاں سب کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا وہیں میری جٹھانی کا رنگ بالکل سفید ہو گیا۔ میری ساس غصے سے آگ بگولا ہوگی، جبکہ میرے شوہر نے مجھے غصے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوچھا کیا بکواس کر رہی ہو، اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے لگے، لیکن میں نے انکار کر دیا اور خود کو چھڑواتے ہوئے غصے سے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور وہ سب بتا دیا جو میں نے اس دن چھپ کر کمرے میں دیکھا۔ میرا دیور دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جسے دیکھتے ہی میری جٹھانی غصہ ہوگی۔ میرے دیور سے بولی کہ میں نے کتنی بار کہا کہ یہ سب مت کرو، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں، تم جتنی بھی محبت کرتے ہو اب کچھ نہیں ہو سکتا، خدا را احسن مجھے ذلیل مت کراؤ۔ وہ عاجزی سے کہہ رہی تھی، جبکہ میرے دیور نے وہ ڈبہ بیڈ پر رکھا اور بولا محبت نہیں جنون ہے یہ، میرا کیوں نہیں سمجھتی آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک بار میرا ساتھ تو دے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میرے دیور نے بے بسی سے کہتے ہوئے اس ڈبے سے فریم نکالنا شروع کیے۔ میں چونک گئی، ایسے بہت سے فریم میں نے بیڈ کے نیچے بھی دیکھے تھے پر میں نے اس پر غور نہ کیا تھا۔ میرے دیور نے وہ فریم واپس ڈبے میں ڈالتے ہوئے اور ڈبہ میری جٹھانی کے سامنے کیا اور بولا یہ سب آنکھیں بند کر کے بنائی ہیں میں نے، یہ میری محبت کی انتہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بھی نقش اتار سکتا ہوں۔ وہ پینٹنگز تھی۔ جب میری جٹھانی بولی کہ میں جانتی ہوں تم محبت کرتے ہو، میں تم پر یقین کرتی ہوں، پر اب بہت کچھ بدل چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، خدا را میری زندگی مشکل مت بناؤ۔ مگر میرے دیور نے وہ ڈبہ بیڈ پر پھینکا اور کہا میں آپ کو 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں، یا تو آپ میرا ساتھ دیں یا میں اپنی جان دے دوں گا۔ میں سب بتا کر خاموش ہو گئی تو سب کے درمیان سناٹا چھا گیا، جیسے میری جٹھانی کی آواز نے توڑا۔ وہ رونے لگی تو سب سے پہلے میرا دیور احسن میری جٹھانی کے پاس گیا اور ان کے گرد بازو پھیلا دیا، جسے دیکھتے ہی سب حیران ہو گئے، سوائے میرے جیٹھ کے۔ وہ سنجیدگی سے میری جٹھانی کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے کچھ کہا کیوں نہیں۔ جب میرے دیور نے بولنا شروع کیا کہ چھوٹی بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کی بات حرف بحرف درست ہے لیکن صرف ادھوری ہے،
وہ کیا سمجھی ہے میں نہیں جانتا، پر میں واقعی اپنی بھابھی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، لیکن بھابھی نے وہ کمی پوری کر دی، اور میں واقعی انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا کہ میں واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مگر ان کی بہن سے، کیونکہ بھائی میری اور تہمینہ کی شادی کے سخت خلاف تھے، اس لیے ان کو رضامند صرف بھابھی کر سکتی تھی۔ جبکہ بھابھی مان نہیں رہی تھی، میں روزانہ تہمینہ کی پینٹنگ بناتا تھا، بھابھی کو دکھاتا تھا کہ میں نے آنکھیں بند کر کے بنائی ہیں۔ میں جس کو بند آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جس کو کھلی آنکھوں سے، اور کس کو دیکھ سکتا ہوں، میں اس کے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہہ رہا تھا، جبکہ میں سن کر سکتے میں آ گئی تھی، کیونکہ تو میری جٹھانی کی بہن تھی۔ میں بھابھی سے اکیلے میں بات اس لیے کرتا تھا کیونکہ بھائی بہت غصہ کرتے تھے، اور میں نے ان سب کی بات امی سے بھی کی، انہیں بھی منایا، پر انہوں نے کہا کہ میں بھائی کو راضی کروں، اور بھائی کو صرف بھابھی ہی منا سکتی تھی۔ وہ بتا رہا تھا جبکہ میری جٹھانی رو رہی تھی۔ جب میرے جیٹھ نے بولنا شروع کیا، تمہاری بھابھی بالکل صحیح کہہ رہی تھی احسن، تم نے یہ سب کر کے صرف مجھے اپنی بیوی سے بدسن کیا ہے۔ وہ ہر روز مجھ سے اس متعلق بات کرتی رہی، اور میں اسے یہی بول کر ذلیل کرتا رہا کہ تم اپنی بدچلن بہن کو میرے بھائی کے لیے لانا چاہتی ہو، جبکہ تم اسے سب کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے وہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے، اس کا بہت لڑکوں سے افیئر رہ چکا ہے، وہ بہت بدنام لڑکی ہے۔ میرے جیٹھ نے کہا تو میرا دیور ہونے لگا اور بولا، وہ اب ایسی نہیں ہے، وہ بہت بدل گئی ہے۔ وہ سب اس کا ماضی تھا، ان کی اپنی باتیں شروع ہو چکی تھی، جبکہ سب نے مجھے ایسے نظر انداز کر دیا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ میں جو ڈر رہی تھی کہ سب مجھے ذلیل کریں گے، مگر کسی نے مجھے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، جبکہ میں شرمندگی میں ڈوبتی چلی گئی۔ بات ختم ہو چکی تھی، احسن کی ضد سب نے مان لی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ میں باہر کھڑی رہ گئی۔ مجھے میرے شوہر نے بھی نہ پوچھا، اگلے دن سب معمول پر آ گیا۔ میرے ساتھ سب نارمل تھے، تاکہ میری جٹھانی بھی۔ کسی نے بھی مجھے کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ میں اپنی چھوٹی سوچ پر خود کو ملامت کرتی رہی۔ انہوں نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی مجھے سنگین غلطی کا احساس دلا دیا تھا۔ میں نے 2 دن بعد پھر سب کو اکٹھا کیا، اور جیسے بھابھی کو ذلیل کرنا چاہتا ویسے ہی ان سب کے سامنے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں بے حد شرمندہ تھی، مگر حیرت تب ہوئی جب سب نے میری معافی کو قبول بھی کر لیا۔ اس بات کو مہینہ ہو چکا اور ہم سب بہت خوش ہیں۔ پیارے لوگوں، غریبی امیری کچھ نہیں ہوتی، نہ ہی سسرال میں کا۔ رشتے خون سے زیادہ محبت اور خلوص کے ہوتے ہیں۔ جسے آپ اپنا سمجھیں اسے اپنا بنا بھی سکتے ہیں، صرف ایک کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور خواہ اپنے دل میں شک کو جگہ نہ دیں۔ شک گھروں کو برباد کر دیتا ہے، اور جو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹوٹنے اور گرنے نہیں دیتے، جو ایک دوسرے کی عزت رکھتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے۔ اگر آپ سے کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینے سے دلوں میں میل نہیں رہتا، اور اگر ہم اپنی انا کو عزیز رکھیں اور غلطی کر کے اس پر نادم بھی نہ ہوں، ایسے لوگوں کی نہ دنیا میں جگہ ہے اور نہ آخرت میں۔ اللہ ہم سب کی عزتوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔